پھر فرمایا وجعلنا اللیل والنہار، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو آیتین، دو نشانیاں، فمحونا آیت اللیل، تو ہم نے دھندلا کر دیا رات کو، یعنی تاریک کر دیا رات کو، تاکہ تم رات میں آرام کر سکو، راحت کو لے کر رہ سکو، استراحت حاصل کر سکو۔ وجعلنا آیت النہار مبصرہ، اور ہم نے دن کو بنایا نشانی، اور کیسی نشانی؟ روشن، تاکہ تم اپنا کام دھندا، اپنے معاملات دن میں انجام دو۔ اور یہ رات اور دن کے پھیر، ان کا آنا جانا کس لیے بنایا؟ اس لیے بھی کہ لتبتغوا فضلا من ربکم، کہ دن کی روشنی میں تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، یعنی کہ دن کی روشنی میں تم اللہ کی بارگاہ سے رزق کو تلاش کرو۔ ہمارے ممالک میں تو اب کاروباری رات کے ہو گئے سارے، دن میں تو دکانیں ہی نہیں کھل رہی۔ یہ تو پھر بھی آپ دیکھیں ان معاشروں کے اندر، جو معاشرے کفار کے معاشرے ہیں، وہاں ابھی آپ اور ہم گھر سے جب نکلے ہیں تو روڈز پر دیکھیں کتنی گاڑیاں ہیں، اور ہمارے مسلم ممالک میں آپ چلی جائیے تو فجر کے وقت، جس وقت ہم اس وقت آ رہے ہیں، روڈ پر آپ کو بندہ نہ بندی کی ذات نظر آتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے رات میں سو اور دن میں آرام نہ کرو، دن کے اندر کام کرو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ہمارے یہاں بالکل سائنس الٹی چل رہی ہے، ہم پوری رات جاگ رہے ہیں اور پورے دن سو رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے ان دونوں کو نشانیاں بنائے، اور دونوں کے بارے میں کہہ دیا رات بنائی سونے کے لیے، دن بنایا کام کے لیے۔ پھر فرمایا اس لیے بھی بنایا دن اور رات کا یہ پھیر، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جانو۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله مولانا العظيم۔ 15ویں سپارے کا دوسرا رکوع ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا۔ اللہ رب العزت انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت کے ایک کیفیت کو بیان کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان اپنے لیے شر کو بھی اس طرح طلب کرتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کو طلب کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے، ہمیں کسی چیز کے نتائج کیا آئیں گے، فیوچر میں وہ چیز ہمارے لیے ہارمفل کس طرح ہو سکتی ہے، ہم اس کے نتائج پر توجہ نہیں دیتے۔ وقتی طور پر ہمیں اگر کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو ہمیں بس وہ چاہیے، اور آج ہی چاہیے، اور کل ہی چاہیے، اور اگر نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ تو پھر شکوہ و شکایت بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے تو میں دعائیں مانگ کے تھک گیا ہوں، لیکن مجھے اللہ دے ہی نہیں رہا، معاذ اللہ۔ تو وہ قرآن کریم میں جو پچھلے ہم پڑھ کے آئے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ آیت یاد رکھیے، اور اس آیت کو اس آیت سے مطابقت دیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ فرما رہا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور قریب ہے کہ جس کو تم پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہت شر والی ہوں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور یہ بات جو ہے مشرکین کے لیے فرمائی جا رہی تھی کہ انہیں ہدایت کی دعوت دی جاتی تو بار بار کہتے عذاب کیوں نہیں آتا، ہم تو نہیں مانتے، عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر جس دن عذاب آیا تو تم پچھتاؤ گے، تم اس کے نتائج کو سوچتے نہیں ہو، منہ سے جملہ تو نکال دیتے ہو، لیکن یہ سوچا کرو کہ بول کیا رہے ہو، کہ وہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اگر وہ آ جائے تو تم کیا چیز کو جلدی طلب کر رہے ہو؟ اپنے بیڑا غرق ہونے کو تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہی معاملہ مفسرین نے فرمایا کہ آدمی کو اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہوئے، بچوں کو نکالتے ہوئے، کسی کو کہتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے بچوں کو جو ہے وہ جو ہماری بہنیں جو خصوصاً ہیں، وہ ہماری بہنیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو غصے میں آ کر یا باپ غصے میں آ کر الٹا سیدھا کر دیتے، ذرا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، یہ ہو جائے تجھے، وہ ہو جائے تجھے، بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں ارے میں مرتا بھی تو کیوں نہیں ہوں، موت بھی کیوں نہیں آتی ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے منع فرما رہا ہے، جب بھی منہ سے نکالیے خیر کا کلمہ نکالیے۔ جیسے کہ کچھ جو بزرگ سمجھدار ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ غصے میں بھی ہوتے ہیں یا ان کے منہ سے کوئی جملہ ہی نکلنا ہے
تو کہتا ہے ارے اللہ تیرا بھلا کرے، وہ وہاں پڑی ہوئی ہے بھائی، وہاں جا کر دیکھ. وہ یہ نہیں کہتے ارے تیرا بیڑا غرق ہو، جا کے وہاں دیکھ. ان کے منہ پر کیا جملہ ہوتا ہے؟ اللہ تیرا بھلا کرے، ارے میرے نادان دوست یہ اٹھا وہ دیکھ، وہ پڑی ہوئی سامنے تجھے چیز نظر نہیں آ رہی، تیرا بھلا کرے اللہ. کہ جب بھی منہ سے نکالیے خیر نکالیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. کبھی بھی کچھ ہماری بہنیں بچے جب زیادہ پریشان کرتے ہیں تو یا تو تم مر جاؤ یا تو میں مر جاؤں، اس طرح کی ہماری بہنیں جو ہے وہ باتیں کر رہی ہوتی. تو مائوں کو بھی چاہیے کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے شریر یا شر والے جملے نہ نکالیں. یہ اللہ رب العزت فرماتا یہ بھی ہماری کرم نوازی ہے، ہمارا فضل ہے کہ ہم تمہاری ان اپنے لیے کی گئی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. یہ بھی اللہ کی کرم نوازی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کو قبول کر لیتا ہے اور شر جب مانگتے ہیں تو درگزر کرتا ہے. لیکن اس جملے پر توجہ دیجئے جو قرآن کہہ رہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے. ہم واقعی جلد باز ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے. جو چیزیں اللہ کی اگر تدبیر سے کچھ چیزوں میں دیر لگ رہی ہے تو یقیناً ہم اللہ کی حکمت کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ کی اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. یقیناً آپ کے ذہن میں بھی، میرے ذہن میں بھی، ہم سب انسان ہیں تو ذہن میں بات آتی ہے، ہم چاہتے ہیں یار یہ کام میرا 1 سال میں ہو جانا چاہیے تھا لیکن اسی سال کو 3 سال ہو جاتا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتا، بحیثیت انسان میں اور آپ ہم سب برابر ہیں، ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ یوں ہو جاتا تو میں یوں کر لیتا، میں یوں کر دیتا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کیا چیز دینی ہے، اس میں اس کی حکمت ہے. دیر سے ملے یا پہلے مل جائے تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ خیر ہو ہی نہیں، اور نہ جانے دوسری طرف سے تم کتنی پریشانیوں میں آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں تمہیں عطا فرماتا ہے جو چیز تم چاہ رہے ہو تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، تو ایسی وقت میں عطا فرماتا ہے جو تمہارے لیے خیر بنے ہو. یا اگر عطا نہیں فرماتا تو اللہ کی رضا پر راضی رہو، سوچو کہ اس میں ہی خیر ہوگی. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو آیتین، 2 نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے دھندلا کر دیا رات کو، یعنی تاریک کر دیا رات کو، تاکہ تم رات میں آرام کر سکو، راحت کو لے سکو، استراحت حاصل کر سکو. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کو بنایا نشانی. اور کیسی نشانی؟ روشن، تاکہ تم اپنا کام دھندا، اپنے معاملات دن میں انجام دو. اور یہ رات اور دن کے پھیر، ان کا آنا جانا کس لیے بنایا؟ اس لیے بھی کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ دن کی روشنی میں تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، یعنی کہ دن کی روشنی میں تم اللہ کی بارگاہ سے رزق کو تلاش کرو. ہمارے ممالک میں تو اب کاروباری رات کے ہو گئے سارے، دن میں تو دکانیں ہی نہیں کھل رہی ہیں. یہ تو پھر بھی آپ دیکھیں ان معاشروں کے اندر، جو معاشرے کفار کے معاشرے ہیں، وہاں ابھی آپ اور ہم گھر سے جب نکلے ہیں تو روڈز پر دیکھیں کتنی گاڑیاں ہیں. اور ہمارے مسلم ممالک میں آپ چلی جائیے تو فجر کے وقت، جس وقت ہم اس وقت آ رہے ہیں، روڈ پر آپ کو بندہ نہ بندی کی ذات نظر آتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے رات میں سو اور دن میں آرام نہ کرو، دن کے اندر کام کرو. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو. ہمارے یہاں بالکل سائنس الٹی چل رہی ہے. ہم پوری رات جاگ رہے ہیں اور پورے دن سو رہے ہیں. رات کے بھائی 2-3 بجے دکانیں کھل رہی ہیں اور 2-3 بجے ان کو اس وقت جو ہے وہ یاسین شریف کی تلاوت لگائی جا رہی ہے، اگربتیاں اگر دکان میں لگائی جا رہی ہے، ایسا لگائی جا رہی ہے جیسے جناب فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے ان دونوں کو نشانیاں بنائے اور دونوں کے بارے میں کہہ دیا رات بنائی سونے کے لیے، دن بنایا کام کے لیے. پھر فرمایا اس لیے بھی بنایا دن اور رات کا یہ پھیر وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جانو ان دن اور رات کے ذریعے سے عدد السنین، سالوں کی تعداد، والحساب، اور حساب کو جانو. یعنی دن اور ایک رات گزرے گی تو آپ کہیں گے 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے اور 30 دن ہو گئے، مہینہ ختم ہو گیا. اس سال کے 6 مہینے گزر گئے، اس سال کے 11 مہینے گزر گئے، یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ آج آخری دن ہے. تو یہ چیزیں آپ کاؤنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے کاؤنٹ کر پا رہے ہیں کہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے دن کا اور ایک سسٹم بنایا ہے رات کا. ایک وقت پر وہ آتی ہے رات، ایک وقت پر چلی جاتی ہے، ایک وقت پر دن آتا ہے، ایک وقت پر دن چلا جاتا ہے. اس لیے تاکہ تم اپنے معاملات کا حساب کر سکو. سوچو اگر یہ دن اور رات کے پھیر نہیں ہوتے تو آدمی کس طریقے سے چیزوں کو گنتا.
یہ جو عدت کے مسائل ہیں، قرضوں کے مسائل ہیں، کسی سے کمٹمنٹ کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ طلاق کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ کوئی رشتے کی ڈیٹ کے مسائل ہیں کہ بھئی فلاں ڈیٹ کو ہوگی شادی، تو وہ جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کا تعلق دن اور رات سے، کہ اتنے دن اور رات گزریں گے تو 20 تاریخ آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے بھی دن رات کو بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں کی تعداد کو اور حساب کی چیزوں کو جان سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ تمہیں بیان کر دیا، مفصل بیان اللہ نے کیا. اب جس کے پاس جتنی عقل ہے قرآن میں غور کرے، اور تفصیل ساری قرآن میں موجود ہے. پھر فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کے لیے لازم کر دیا ہے طائرہ، اس کے گلے میں، اس کی گردن میں. طائرہ کیا ہے؟ طائر کا تو ویسے لٹرلی میننگ ہوتی ہے پرندہ، لیکن مشرکین مکہ شگون لیتے تھے تو پرندوں سے لیتے تھے، فال نکالنا جس کو کہتے ہیں. بھئی کبوتر اڑائیں گے، اگر کبوتر سیدھے ہاتھ پہ اڑے گا تو یہ کام کریں گے، اور کبوتر الٹی طرف اڑ گیا تو یہ کام نہیں کریں گے. اس کو وہ شگون لینا کہتے تھے. اور اپنی زندگی میں جو ان کو مسائل آتے تھے، جو پریشانیاں آتی تھی، یا کوئی اپرچونٹی مل جاتی تھی، تو وہ اس کو خارجی ایکسٹرنل چیزوں کے اندر ڈھونڈتے تھے. کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ کہتا تھا بھائی بلی کالی دیکھی ہے آج تو کام نہیں ہوا، فلاں مسئلہ ہو گیا منحوسیت تو وہ اس وجہ سے معاملہ ہوا. اللہ کہہ رہا ہے انسان کے ساتھ جو چیزیں اس کو پیش آتی ہیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ کہتا ہے ہم نے ہر انسان کے لیے لازم کر دیا ہے اس کا شگون اس کے گردن میں. اللہ نے اعمال کا وہ جو رجسٹر ہے وہ تمہارے گلے میں ڈال دیا ہار بنا کے، اور وہ جو تم خود کر رہے ہو وہی تمہارے لیے نحوست ہے، وہ جو تم خود کر رہے ہو وہی تمہارے لیے رحمت ہے. اچھے کام کرو گے زندگی میں اچھائی ملتی رہے گی، برے کام کرو گے تو زندگی کے اندر پریشانیاں مشکلات ملتی رہیں گی. فرمایا کہ وَنُخْرِجُ، اور وہ جو اللہ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے شگون تمہارے لیے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن اسے نکالے گا. کتابًا یلقاہ منشورا، اور اللہ نکالے گا اسے قیامت کے دن کتاب، اس اعمال نامے کو نکالے گا. یلقاہ منشورا، اور تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. منشورا، وہ کھلا ہوا، اور دے دی جائے گی کتاب ان کو. اس آیت کے اندر مفسر نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ آئی ٹی کا دور ہے. انہوں نے کہا ایک تو آیت کا یہ معنی ہے جو مفسرین کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے گلے کے اندر کچھ ایک ایسی چیز موجود ہو جو ایک چپ کی طرح ہو، اور انسان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر اس کا ڈیٹا سیو ہوتا جا رہا ہے. اور کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ گردن کے اندر، گلے کے اندر جو چیز ہے وہی نکال کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، دیکھ تو نے یہ کیا. تو وہ جو بھی چیزیں، ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اچھی ہوں کہ بری ہوں، وہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کا ڈیٹا آپ کی اس گردن کی کسی چیز کے اندر اسٹور ہوتا جا رہا ہے. اب جب اللہ قیامت کے دن کھول کے رکھے گا تو کسی کے ذہن میں یہ معاملہ ہے کہ کل میں قیامت کے دن یہ بہانہ بنا لوں گا، یا جو بتوں کو پوچھتے تھے وہ یہ سوچتے تھے یہ بت ہمیں قیامت کے دن بچائیں گے، یہ بت ہماری سفارش کر دیں گے. اللہ اب کیا کہہ رہا، جملہ پر غور کیجئے گا. ہم ان کے سامنے نامہ اعمال کو کھول کر رکھ دیں گے، پھر ہم کیا کہیں گے، اقرا کتابک. اقرا کا معنی پڑھ، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب. تو نے کیا ہے، ہم نے تو کچھ اس میں تجھ پہ فورس نہیں کیا تھا، یا فرشتے نے آ کر تو تجھے یہ نہیں کہا تھا یہ کر لے، اپنے اختیار سے کر کے آیا نا. اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب. اور پھر اگلا جملہ سنیں، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن اپنا حساب جانچنے کے لیے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. کوئی تیرے بارے میں کیا گواہی دے گا، تو اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لے. اللہ اکبر. اب سوچئے ایک لمحے کے لیے، سارا میدان عالم جمع ہے، میدان حشر کے اندر سب لوگ جمع ہیں، اور آدمی اپنی کتاب پڑھ رہا ہے، میں نے یہ غلط کام کیا، میں نے یہ غلط کیا، میں نے یہ غلط کیا. زندگی میں جو میجر مسٹیکس آپ نے کی ہیں کبھی ایک دفعہ ڈائری پہ لکھیں ہو. آپ کی کیا کبھی ہمت ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کے سامنے بھی وہ پڑھ سکوں جو میں کر کے آیا ہوں زندگی میں؟
اللہ کہہ رہا ہے کوئی کیا گواہی دے گا تیرے خلاف، تو خود ہی کافی ہے اپنا حساب کرنے کے لیے. اور اعمال نامہ بند ہوگا تو آدمی اللہ کہے گا تو خود بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے. جب ہم اعمال نامے پڑھیں گے تو اعمال نامے مجھے بتائیے ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پلے ہے کیا. اللہ کی رحمت ہی ہمیں بخشے گی. اعمال نامے میں تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہیں. اللہ اکبر. کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں کر دے کرم. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت سے ہمیں بخشے، اپنی رحمت سے ہمیں بخشے. تو یہ دیکھیے کتنی اہم آیت ہے. اقرا کتابک، اور ترجمہ دیکھیے، لفظوں پر غور کیجیے. پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی کافی ہے اپنے حساب کو جانچنے کے لیے. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من اہتدی. یہ دو آیتیں آخری کے اس درس کی. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا جو ہدایت کو اختیار کرنا چاہے فانما یہتدی لنفسہ، تو ہدایت کو اختیار کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. اگر کوئی ہدایت پر آ گیا، کوئی اللہ کے راستے میں لگ گیا، کسی نے اسلام قبول کر لیا، تو اللہ پر کیا احسان؟ اللہ کے نبیوں پر کس نے احسان کیا؟ اللہ کے ان مبلغین پر جو ان سے دین کو پھیلاتے ہیں. کسی نے دین کے دامن میں آ کر اور اللہ کا مطیع بن کر ان مبلغین پر یا اولیاء کاملین و صالحین پر کیا احسان کیا؟ اللہ کہہ رہا من اہتدی، جو ہدایت کو اختیار کرے فانما یہتدی لنفسہ، تو اس نے اپنے لیے ہی ہدایت کو اختیار کیا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے، جو گمراہی کو اختیار کرے فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اس نے نہ کسی اور کا نقصان نہیں کیا. پھر فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری. یہ میرے رب کا انصاف ہے. میرا اللہ فرما رہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ابا کے کھاتے میں سارے گناہ ڈال دے، یا میں نے تو شراب پی لیکن مجھے یہ شراب کی طرف لے کر گیا تھا تو مجھے چھوڑ دے. بھئی تجھے اختیار دیا تھا، تجھے عقل دی تھی، کھانے کی تمہیں تمیز تھی، کمانے کی تمہیں تمیز تھی، اور گناہوں کے اندر اور نیکیوں میں فرق کی تمیز نہیں تھی، خدا کی توحید اور شرک میں تمیز نہیں تھی، نبی کو پہچاننے میں، نبی کے دشمنوں کو پہچاننے میں تمیز نہیں تھی، ہر چیز کی تمہیں تمیز تھی اور اسی کی چیز کی تمیز نہیں تھی. تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا نہیں. اور رب کا دوسرا قانون کیا ہے؟ اللہ اکبر. جو اللہ کسی قوم پر اپنی حجت تمام کرتا ہے وہ یہ ہے وما كنا معذبین، اور ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ اس قوم میں اپنے رسول کو مبعوث نہ کرتے. اللہ تعالیٰ بغیر بتائے کسی پر عذاب نہیں لاتا. ایسا نہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت ہی نہ دی جائے، ان سے بات ہی نہ کی جائے، ان تک پیغام ہی نہیں پہنچایا جائے، بلکہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے قوم کو یہاں تک کہ اپنے رسولوں کو مبعوث نہ کر دیں، اور رسول ہمارا پیغام مکمل طور پر ان تک پہنچا نہ دیں، ان کو سمجھا نہ دیں. اب جب رسول آ گئے، رسولوں نے پیغام پہنچا دیا، اس کے بعد یہ آیتیں ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد بھی، پیغمبروں کی دعوت کے بعد بھی کوئی قوم ایمان نہیں لا رہی ہے، اور ہم پھر ارادہ کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں ہلاک کرنے کا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی قریہ کو، کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو ہم اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان کو حکم دیتے ہیں، کن کو؟ مترفیہا، جو اس قوم کے اندر مالدار لوگ ہوتے ہیں، آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم حکم دیتے ہیں. یا امرنا کا ایک ترجمہ کیا، ان کو ڈھیل دیتے ہیں. ففسقوا فیہا، تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اس آیت میں کیا پتہ لگا؟ کہ جو کوئی قوم کے اندر تباہ و بربادی آتی ہے وہ اس کے امیروں اور اونچے طبقے کی وجہ سے. ایلیٹ جو کلاس ہے، ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے وہ زیادہ برائیوں میں اور مستی میں مبتلا ہوتی ہے. غریب آدمی تو بیچارہ اپنے
گروسری اور اپنے یوٹیلیٹی بل میں ہی پورا ہے. اس کے بعد وقت ہی کا ہے شر پھیلانے کے لیے. شرک اور مستی جن کو چڑھتی ہے اور جو کائنات میں شر پھیلاتے ہیں وہ وہی لوگ پھیلاتے ہیں جو خوشحال ہوتے ہیں, آسودہ حال ہوتے ہیں, جنہیں روزی روٹی کی ٹینشن نہیں ہوتی, جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں بھائی اس کو پیٹ بھرے کی بڑی مستی ہے. آپ دیکھ لیں مسجد میں, مارکیٹ میں, علاقوں میں, خاندان میں آپ کو زیادہ مستی کرتے وہ نظر آئیں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے 4 پیسے دے دیے, اور جس کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ وہ چل رہا ہے, ہر مہینے کی آخری کی 28-29 کے پر آ کر اس کا جو ہے وہ بیک لاگ لگ جاتا ہے, اس کا ڈیڈ لاک لگ جاتا ہے, اور وہ پھر سوچتا ہے کب آئے گی پہلی. وہ آپ کو اپنا کنٹرول میں نظر آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ڈھیل دیتے ہیں مترفیہا, اس کے آسودہ حال لوگوں کو, ففسقوا فیہا, تو وہ اس کے اندر وہ جو آسودہ اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں فساد کرتے ہیں, فسق کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی. جب وہ انبیاء کو جھٹلاتے ہیں, ان کو تکلیف دیتے ہیں, ان کی بات کو نہیں مانتے, ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں, فحق علیہ القول, تو پھر ہمارے عذاب آنے کا جو فیصلہ ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے, وہ واقع ہو جاتا ہے, ہماری حجت تمام ہو جاتی ہے. ہم نے پیغمبر کو بھیج دیا, ہدایت کا راستہ دکھا دیا, بات کو سمجھا دیا, پیغمبر نے بار بار اصلاح کی کوشش کر لی, اب ہمارا معاملہ ڈن. اب کیا ہوا؟ فدمرناها تدمیرا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں, الیاذ باللہ تعالی. فدمرناها تدمیرا, انہیں سخت عذاب دیتے ہیں. اور پھر اگلی آیت جو اس پوری مفہوم کو مکمل کر رہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف بعض اوقات تو آدمی صرف دعوی کر سکتا ہے نا, انسان کسی کو دھمکی دے سکتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, لیکن یہ اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ فدمرناها تدمیرا, ہم جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں انہیں. اب یہ مشرکین مکہ کو بات کہی جا رہی ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, کتنی بستیاں اللہ جڑ سے اکھاڑ چکا ہے, کتنی بستیوں کو اللہ تعالی ہلاک کر چکا ہے. من بعد نوح, حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیے قوم سمود آئی ہے, اس کے علاوہ قوم ہود آئی ہے. یہ سارے واقعے میں آپ کو سنا چکا ہوں 8ویں سپارے کے بالکل آخری کوارٹر میں, بار بار اس کے تذکرے آئے بھی ہیں. کتنی اقوام کو اللہ تعالیٰ حضرت نوح کے بعد جڑ سے اکھاڑ چکا ہے. تو مشرکین مکہ کو اللہ کہہ رہا تمہاری کیا حیثیت ہے, کیا پدی کا شوربہ, تمہاری کیا حیثیت ہے. جب ان قوموں کو ہم نے پیغمبروں کو جھٹلانے کی وجہ سے اور ہماری نافرمانی کی وجہ سے اور زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے تخت و تاراج کر دیا اور فساد کی وجہ سے انہیں ملیا میٹ کر دیا, آج ان کی بستیوں کا نشان تو پائے جاتے ہیں لیکن ان کی نسلوں کا نشان تک نہیں چھوڑا. تو اللہ کی نافرمانی تم کرو گے, اس کے پیغمبر کو جھٹلاؤ گے, تو کوئی مشکل اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جڑ سے اکھاڑ دے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ, اور آپ کا رب کافی ہے, بِذُنُوبِ عِبَادِهِ, اس بات پر کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر بھی رکھنے والا ہے, بصیرا, اور ان گناہوں کو کرتے ہوئے وہ ان کو دیکھنے والا بھی ہے. اللہ کافی ہے اس لحاظ سے. تمہارے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئے کہ تم نے کوئی چپکے سے کر لیا, پریٹینڈ تم نے اس کو اچھائی کی, کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, فساد کر دیا, اور تم اتنے زیادہ لوگ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کے فساد کو کیسے یاد رکھے گا؟ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ایک ایک کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک کو معاملے کی خبر کیسے رکھے گا؟ تو یہ تمہارے لیے مشکل ہے کہ تم بہت زیادہ لوگوں کی انفارمیشن, ان کی احوال سے بے خبر رہو. اللہ تو خبیر ہے, بے خبر نہیں ہے. خبیر کا معنی باخبر رہنے والا, جس کو ہر چیز کی خبر, اور بصیرہ کا معنی دیکھنے والا. باخبر بھی ہے, اور یہاں بصیرہ کہہ کر یہ بات کہہ دی گئی کہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچو کہ اس تک صرف رپورٹ جاتی ہے, فرشتے جا کر بتا دیتے ہیں کہ اللہ یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے بتانے کا محتاج ہے. نہیں, وہ باخبر بھی ہے اور بصیرہ, اور بغیر کسی حاجت کے اور احتیاج کے تمہیں ڈائریکٹ ملاحظہ کر رہا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا دندناتے پھرتے ہو اور کیا تم نے دنیا میں فساد برپا کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت فسادیوں سے, شریروں سے, شرور سے ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے, اور اپنا کامل بندہ ہمیں بننا نصیب فرمائے, اور
جو خیر مانگنے کا طریقہ ہے، جو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے، جو دعا مانگنے کا قرینہ ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی سے شر کو، شریروں کو دور کر دے اور خیر و عافیت و سلامتی اور برکات کا ہمارا مقدر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔